السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، جو کشیدگی ہے، جو ایک کشاکش ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے، یہ جو تنازع ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اس کا اب جو میدان ہے، جسے اب یہ کہیں کہ اب میدان جنگ کیا ہوگا، تو اب وہ میدان جنگ دیکھنے میں بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ عدالت یعنی عدلیہ میں اب یہ جنگ جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام فریقین جو ہیں انہوں نے عدلیہ کو فوکس کر لیا۔ اور پچھلے ایک ہفتے کی اگر آپ ایکٹیویٹیز ان پر نظر دوڑائیں تو اس میں ہماری عدلیہ سب سے زیادہ فوکس ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، اور سیاسی پارٹیوں کا بھی زیادہ تر جو ہے ٹارگٹ وہ عدلیہ ہی ہے۔ اگر ایک وقت میں کوئی عدلیہ پر تنقید کر رہا ہے تو دوسرا اسے بچا رہا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر آج کی ہم ڈیولپمنٹس اور ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو لڑائی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس میں کارڈز جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں۔ اب سینے سے لگے ہوئے کارڈز والی بات نہیں ہے، اب یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں کیا کرنے والے ہیں اور حکومت اس سلسلے میں اب کیا کر رہی ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے اور تفصیلی طور پر اس پر دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی بات شروع کریں، گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ تو جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ مریم نواز کی آج کی جو سپیچ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھیوں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے اور وہ حکومت کرتے رہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ختم ہونے کے بعد، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ یہ کہتی ہیں کہ فوج کی بیساکھیوں کے ساتھ، وہ بیساکھیاں، فوج کی بیساکھیاں جب ان کے پاس اب نہیں رہیں تو اب وہ عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے آنا چاہتے ہیں، یہ اگر آپ سارے دن کی جو ہے ایکٹیویٹی اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو وہ اس میں مختلف جو باتیں ہیں، جو بیانات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ خاص طور پر کل پرسوں میں بھی جو معاملات ہوئے، جس طرح سے صدر کو کہا گیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، اور صدر سے کہا گیا کہ آپ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کریں، عمران خان نے انہیں لیٹر لکھ دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے انہیں ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آ رہے، اور الیکشن کمیشن کے یہ جو موقف ہے اس کو مزید طاقت دینے کے لیے حکومتی وزیر درمیان میں آئے، اور خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ صدر جو ہیں وہ اپنی آئینی اوقات میں رہیں، کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کریں کہ وہ کیا کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے چل رہی ہیں، اور آج مریم نے جو کہا کہ یہ آنا چاہتے ہیں عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر، اس کے ساتھ انہوں نے ایک نئی اصطلاح جو پچھلے دنوں میں بہت سی چل رہی ہیں اور سیاست میں آئے دن کوئی نہ کوئی چلتی ہے۔ کسی دور میں بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ چمک ہے، چمک اپنے فیصلے جو ہے فیصلوں کے اندر، عدلیہ کے فیصلوں کے اندر چمک جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ اسی طرح سے بینظیر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج انہوں نے کہا کہ ایماندار ججز چاہیے، عمراندار نہیں چاہیے۔ عمراندار کی انہوں نے اچھی ایک نئی ٹرمنالوجی دے دی کہ وہ یہ ججز کے بارے میں استعمال کی جائے، جرنیلوں کے بارے میں کی جائے، بیوروکریسی کے بارے میں کی جائے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک عمراندار کی ایک نئی ٹرمنالوجی دی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ شیخ رشید کا اگر ہم بیان سامنے رکھیں آج ہی کی تاریخ میں تو یہ بات اس کے ساتھ اب ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شیخ رشید نے باہر نکل کر کہا، اور اس میں بھی دو الگ الگ اس کے ڈائمنشنز ہیں ان کی، جو آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک میں انہوں نے کہا، صدر سے کہا کہ جناب صدر آپ الیکشن کی تاریخ دیں، اور یہ آپ کا آئینی اختیار ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخ دے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت کس طرح سے الیکشن نہیں کراتی، اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ دیکھ لے گی، سپریم کورٹ۔ اور وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھ لے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کارڈ جو ہیں یہ لگا کر رکھے ہوئے ہیں
کہ اس کے بعد جو ہے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے کرے گی, ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ شیخ رشید کی اس گفتگو کے اندر بڑی کھل کر سامنے آ گئی کہ یعنی اگر صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد اس پر اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو معاملہ یہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں, جہاں سے انہیں یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرے گی. یہ انہیں یقین ہے, اعتماد ہے ان کا. اور اس کی بنیاد کیا ہے ہم نہیں اس بارے میں کچھ جانتے, نہ ہی ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو, یہ جو اعتماد ہے اپوزیشن کا اور تحریک انصاف کا اور باقی لوگوں کا, اس اعتماد کو ایکسپوز کیا پچھلے 2 دن کے اندر جو پرویز الہی کی اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے, اس کے اندر بہت واضح طور پر یہ چیز سامنے آئی کہ کس طرح سے, یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ان دنوں میں سارا سپریم کورٹ کے اوپر ہی اور عدلیہ کے حوالے سے ہی کام ہو رہا ہے. ایک طرف وہ اگر اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے جو آڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں اور دوسری باتیں جتنی بھی آ رہی ہیں, ایک تو مظاہر علی نقوی صاحب کی جو وہ آڈیو, مبینہ آڈیو وہ سامنے آئی کہ جس میں وہ چودھری پرویز الہی سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ایک ان کا کمفرٹ لیول بتایا گیا کہ کیا ہے, اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں کچھ اجلاس بھی ہوئے ہیں, چیف جسٹس کی سربراہی میں اجلاسوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نقوی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں اب باتیں جو ہو رہی ہیں اور یہ زیر غور ہے معاملات, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک واقعہ جو ہے, یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جس طرح سے پی ٹی آئی الزام عائد کرتی ہے کہ یہ نون لیگ یا حکومت یہ آڈیو لیکس لا رہی ہے, اور پرویز الہی کی جو آڈیو لیک ہے عمران خان نے بھی کہا کہ یہ وہی لے کر آئے ہیں عدالت کو دباؤ میں لانے کے لیے, تو خان صاحب سے یہ نہایت احترام سے یہ گزارش ہے کہ یہ آڈیو لیکس لانا ایک الگ سے ایک اوفینس تو ضرور ہے, لیکن اس آڈیو لیک کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ہے, اس کی تو کسی نے تردید نہیں کی, نہ پرویز الہی صاحب نے تردید کی ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے, نہ نقوی صاحب نے تردید کی ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے. سو اس کے اندر اگر حکومت نے ہی, چلے مان لیا جائے کہ اگر حکومت نے اور مسلم لیگ نون نے یہ لیک کی ہے یا ٹیپ بھی کی ہے پہلے اور اس کے بعد یہ, تو یہ اس سے تو وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. پھر ایک اور آڈیو جو یاسمین راشد اور سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب کی جو آئی ہے, اس کے اندر بھی یہی بات سامنے آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب فیصلہ مل جائے گا, اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کا جو جسے کہیں کہ نچوڑ وہ ایسے ہی ہے جیسے اعتماد ہے کہ سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ ملے گا وہ فکر نہ کریں, وہاں سے آپ کو ریلیف ہی ملے گا, آپ کی مرضی کا فیصلہ ہی ملے. سو یہ چیزیں حکومت اور مسلم لیگ نون یہ اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کیوں بلا وجہ وہ سپریم کورٹ میں یا عدالتوں میں جانے کے لیے پورے اعتماد نہیں ہیں, اور ان کا کہیں نہ کہیں کوئی بندوبست ہے. اب یہ کہاں تک بات درست ہے یہ تو کوئی انکوائری کی جائے تو اسی میں پتہ چلے گا, لیکن یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے. 2 روز قبل جسٹس ملک قیوم صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ریق رحمت کرے, لیکن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ایک سب سے بڑی جو کنٹروورسی جو پاکستان کی تاریخ میں, عدالتی تاریخ میں ہے, وہ ان کی آڈیو ٹیپس تھیں جو میاں شہباز شریف کے ساتھ اور اسحاق ڈار کے ساتھ یہ ان کی آڈیو ٹیپس جو سامنے آئی تھیں, اور اس کے بعد ہی بے نظیر بھٹو کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ سزا سسپینڈ ہوئی, ختم ہوئی, اور وہ کیس جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ری ٹرائل میں بھیجا گیا. تو یہ چلتا تو آیا ہے, یہ تاریخ تو ہے اس کی, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو اس ماضی کی جو پریسیڈنٹس ہیں, پھر جس طرح سے میاں نواز شریف کو جو سزا دی گئی, اور اس میں وہ ملک صاحب جو جج صاحب جو فوت ہو گئے ہیں, انہوں نے ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ایک کہ انہوں نے کس دباؤ کے تحت کس طرح سے یہ فیصلہ دیا, یہ ساری باتیں ہیں. اور ایک بہرحال یعنی اس کی ایک ہسٹری ہے جس کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ اسی ہسٹری کو کی بیس پر کیے جاتے ہیں. اور آج
اگر کچھ ایسا ہے تو یہ تو آنے والا کل ہی اس میں اس کے حوالے سے کچھ پتہ چلے گا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے. لیکن بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت دونوں طرف سے جو ہے جو فوکس ہے جو چیز وہ عدالت ہے, اور اسٹریٹجی بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ صدر جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, اور پھر وہ معاملہ اگر حکومت اسے نہیں مانتی تو پھر اپوزیشن اسے سپریم کورٹ پہ لے کر جائے گی, اور سپریم کورٹ سے کوئی اگر کوشش کی جائے گی کہ یہ آرڈر لیا جائے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا, جو سب سے بڑا اس وقت ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف کی کہ الیکشن کی ڈیٹ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور بھی شیخ رشید نے جو بات کی ہے کہ صدر کو پر زور دیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں, اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائیں پھر آپ پھر کوئی اور کام کریں اور استعفیٰ دے کر چلا جائیں اگر آپ نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر کے کنڈکٹ سے بھی کوئی اتنا مطمئن نہیں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب صدر جو ہیں وہ انہی کی طرح سے کھل کر اور اسی رفتار سے جو ہیں وہ اقدامات اور اعلانات کریں جس رفتار سے وہ چاہتے ہیں اور جس رفتار سے وہ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن شاید صدر اس رفتار سے جو ان کی توقعات ہے اس کے مطابق وہ کام نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بندے سے نہیں بلکہ شیخ رشید کے ذریعے انہوں نے باہر انہیں بھیج کر ان سے تڑی شڑی لگوائی ہے, نہیں تو بھائی جا کر استعفیٰ دیں اور جا کے آپ دانتوں کی دکان کھولیں دوبارہ. یہ اور صدر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ, وہ بھی یہ بات کہ وہ کس حد تک وہ سیم پیج پر ہیں, اس میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی اس بات کو, اس تاثر کو تقویت دیتی ہے کہ انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر کل کا جو بیان ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے جو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کو انہوں نے انڈورس کیا اور سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ حالات اتنے مخدوش ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو مساق معیشت کی طرف آنا چاہیے, چارٹر آف اکانومی کی طرف آنا چاہیے. تو یہ وہی بات ہے جو شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر اپنی پہلی سپیچ میں کی تھی. عمران خان وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں, اور برابر میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر انہوں نے جو اپنے پہلے خطاب میں مساق معیشت کی بات کی تھی. تو اگر آج صدر تحریک انصاف کے الیکٹڈ صدر عارف الوی یہ مساق معیشت کی بات کرتے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایوان صدر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بلا شبہ صدر کے پاس, صدر کے سامنے ساری باتیں جو ہیں وہ حالات ان کے سامنے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں, سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے صدر اس سپیس کو مینٹین نہ کر پا رہے ہوں جو عمران خان ان سے جس کا تقاضا کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان نے شیخ رشید کے ذریعے صدر مملکت کو یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ ہمارے صدر ہیں, ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں, اور عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں, نہیں ڈیٹ دیتے تو گھر جائیں. یہ صدر کو بڑا کھل کر انہوں نے اس بات کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جو میدان لگنے جا رہا ہے یہ بات اب اگلے مرحلے میں کہاں جاتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ بھی نظر رکھیں, ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور آئندہ ولاگ میں ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.